اچھا، اب ہے انسان کے زندگی کا چوتھا سٹیج، جسے ہم کہتے ہیں دور البلوغ مع الرشد، یعنی ایج آف پیبلٹی ود ڈسکریشن۔ یہ وہ عمر ہے کہ جب بچہ بالغ ہو گیا، یعنی دوسرے اماموں کے نزدیک 15 سال کے ہو گئے لڑکا یا لڑکی، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک لڑکا 18 سال کا ہے اور لڑکی جو ہے 17 سال کی اگر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کو عقل بھی آ گئی ہے۔ تو رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو گناہ ثواب کا پتہ چل گیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ کون سی بات سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سی بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے بالغ ہو گئے ہیں اور ان کے اندر رشد آ گیا ہے۔ تو رشد کے لیے نارملی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کو گناہ ثواب کا پتہ چل جائے، اور حنفی کہتے ہیں کہ بھی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو گناہ ثواب کا پتہ چل جائے۔ امام شافعی کو شرط لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مالی معاملات کی سمجھ بوجھ بھی ہو جائے، نفع و نقصان کی بھی سمجھ بوجھ ہو، تو ہم کہیں گے کہ اب اس کو رشد آ گیا۔ اور اس رشد کے لیے حنفی کہتے ہیں 25 سال، اگر ایک آدمی ہے اس کے بارے میں ابھی کہا جاتا ہے کہ اس کو میچورٹی نہیں ہے، رشد کا مطلب ہے میچورٹی آنا، میچورٹی اور رشد نہیں آیا، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ 25 سال کا جیسا ہوگا تو اس کو اس کی جائیداد، اس کی دولت کیئر ٹیکر سے لے کر بچے کے حوالے کر دی جائے گی جب وہ 25 سال کا ہوگا، کیونکہ نارملی 25 سال کا انسان میچور ہو جاتا ہے اور اس کو اچھے برے کا پتہ چل جاتا ہے، لہذا 25 سال میں اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے راجل رشید، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میچور ہو گیا، لہذا اب اس کو اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دی جانی چاہیے۔ تو یہ 4 ہیومن لائف سائیکل ہیں جس میں انسان کی جو کیپیسٹی ہے اہلیت الوجوب اور اہلیت الادا، اس کا ڈسکشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا سٹیج ہے جہاں پر آ کر انسان کی اہلیت الوجوب بھی کاملہ ہو جاتی ہے اور اہلیت الادا بھی کاملہ ہو جاتی ہے، اور انسان مکمل طور پر اب اللہ تبارک و تعالی احکامات کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ اب جو کام بھی وہ کرے گا اس کی ذمہ داری اس کی اپنی ذات پر آئے گی اور کسی اور پر نہیں پڑے گی۔